اعتکاف کے ذریعے فیوز و برکات۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کے شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ الکافیہ ہے۔ یہ نوٹ مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی نے لکھا ہے۔ اس میں یہ فرماتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہے، ایسی نیکیاں جیسے کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر شخص کی نیکیاں کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے روکنا اور منع کرنا۔ چونکہ انسان اعتکاف میں اپنے آپ کو چند محسوس باتوں سے روکتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق سنت موقدہ الکافیہ ہے، یعنی کسی بستی اور محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمہ سے اتر گیا، اور اگر بستی یا محلے میں سے کسی نے بھی اتفاق نہ کیا تو وہاں کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ جاری ہے، مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا، البتہ ضرورت حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھہر جائے، وہی کھائے پیے، وہی سوئے، صرف ضرورت حاجت کے لیے اپنے جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ بس دین کی باتیں کرنے اجازت ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کرے، مثلا نوافل پڑھے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کرے اور پھر اس کے بعد اسی پارے کی تفسیر اور ترجمہ کا مطالعہ کرے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جس سے ذہن میں اعتکاف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، فرمایا جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندق کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ متقی کا ایک روایات میں بڑی اہم حدیث میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام بھی ہیں جنہیں انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ کسی کے خیر خواہی وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اتفاق کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنا کرنے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب سے بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔